السلام علیکم۔ مخاطب نیوز میں خوش آمدید۔ گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج بوائز ملکوال کے افسوسناک شرمناک حالات۔ کئی ہفتوں سے کالج پرنسپل پروفیسر غلام شبیر سنگم کے خلاف بھرپور انداز میں میڈیا ٹرائل جاری۔ یقیناً کالج کی ساکھ متاثر ہوئی اور بدنامی کا باعث تمام شہریوں کے لیے ایسے حالات افسوسناک اور حیرانی کا باعث ہی ہو سکتے ہیں۔ مخاطب نیوز نے دونوں مخالف فریقوں سے رابطہ کیا اور معلومات کی روشنی میں خاموشی حکمت عملی کا فیصلہ کیا تھا۔ پروفیسر غلام شبیر سنگم نے گزشتہ روز میڈیا بریفنگ کا اہتمام کیا۔ نمائندہ شخصیات، علماء اور صحافیوں کی موجودگی میں برحلف قرآن مجید میڈیا بیان دیا جو کہ بادی و نظر میں حقائق پر مبنی ہے۔ اصل حقائق کے پیش نظر گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج بوائز ملکوال کے حالات بھی ملکوال کے دیگر گورنمنٹ اداروں کی طرح مفلوج اور افسوسناک ہیں۔ کالج ہزا کے حالات کا خلاصہ یہی ہے کہ کالج کے نائب قاصد، چوکیدار وغیرہ بھی عادتاً شاہ سے بڑھ کر بادشاہ ہیں۔ حیران کن امر ہے کہ ماتحت ملازمین کالج کے کیمرہ اور کمپیوٹر ڈیٹا کو خلاف قانون و ضابطہ اپنے موبائل پر اپلوڈ کر کے بیرون ملک بھی سینڈ کرتے ہیں۔ ڈیوٹی اوقات میں بھی ذاتی پرائیویٹ کاروبار میں مصروفیت کو بھی جرم نہیں جانتے، کہتے ہیں سارے ہی ایسا کرتے ہیں۔ بہرحال پروفیسر غلام شبیر سنگم کا بیان مجاز اتھارٹیز اور شہر کی نمائندہ شخصیات کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ اور اس کردار کشی کی آج وضاحت کے لیے یہاں پہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ میں نے کوئی 36 سال میری سروس ہو گئی ہے۔ 36 سال سروس میں گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی بہاولپور، گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی ڈیرہ غازی خان، گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ملیوال، ان اداروں میں نے خدمات سر انجام دی۔ پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن لاہور کی طرف سے میں نے درجنوں امتحانات کنڈکٹ کیے پورے پنجاب میں، اور میں نے موبائل انسپیکٹرز کی ڈیوٹیاں کی۔ میں نے یونیورسٹی آف سرگودا کی طرف سے میں نے درجنوں ڈیوٹیاں کی جس میں 90% فیمیل اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں۔ وہاں پہ آج تک کسی نے میرے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی، میری اس پوری سروس میں میرے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی۔ لیکن یہاں پر جو ہوا یہ کمزوری کی علامت تھی، اور میں نے یہ قرآن مقدس میں نے اپنے سامنے رکھا ہے، آپ کے سامنے یہ، اس کو اگر آپ زوم کر لیں گے تو یہ میں نے سامنے اپنے پاس رکھا ہے، اسی لیے اس کی موجودگی میں بات چیت کی جائے گی کہ جتنا بھی میں نے اپنی پوری سروس کے دوران میں نے تمام طلباء کو اپنی اولاد سمجھا۔ میں نے سرگودا میں نو پروفٹ نو لاس کی بنیاد پر ایک ہاسٹل رکھا جہاں پر بچے ملکوال کے ڈھیر سارے ہیں جو میرے پاس پڑھ کے آئے ہیں، رہ کے آئے ہیں، 3 سال گزار کے آئے ہیں۔ دن اور رات کو میرے پاس ہوا کرتے تھے، اور جب وہ دن اور رات کو میرے پاس ہوتے تھے اور دن اور رات کو ہونے کے باوجود وہاں پر کوئی ایسی الزامات کی صورتحال آج تک میرے کردار پر نہیں آئی کہ یہ گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ملکوال کے حوالے سے جو ہراسمنٹ کہی جا رہی ہے، یہ ہراسمنٹ نہیں بلکہ بلیک میلنگ اور کردار کشی کا معاملہ ہے۔ گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ملکوال میں نے تقریباً 2015 سے لے کر آج تک 9 سال کا عرصہ تقریباً بن رہا ہے، اور اس 9 سال کے عرصے میں کوئی ایک سٹیپ بھی، کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے۔ میں نے جتنے اقدامات کیے میں نے صرف اور صرف گورنمنٹ کی بہتری اور مفاد کے لیے، میں نے ادارے کی بہتری اور مفاد کے لیے، میں نے اسٹوڈنٹس جو ان کی پڑھائی کی بہتری اور مفادات کے لیے میں نے صرف اس لیے کیے، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں کیا ہے۔ اصل میں یہ شخص جو ہے، اس جب ہم نے CCTV کیمرے لگوائے، یہ رضوان شہزاد جو ہے چوکیدار، اس نے ان کیمروں پر ان کو ہیک کیا اور قانونی طور پر اس کو کوئی اختیار نہیں تھا۔ میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، مجھے اس ذات سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ یہ انکوائری کا ہونا، کبھی معطلی ہونا، بحالی ہونا، یہ پارٹ آف سروس ہے۔ کلاس 4 کے سٹاف کا یہ حال ہو کہ ایک سلیپر، ایک نائب قاصد، ایک چوکیدار، اس کو ڈیوٹی کا کہا جائے تو وہ گرے پڑ رہا ہو، وہاں پر پھر بڑی مشکل سے ڈسپلن قائم کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے
ادارے کی وہ پوزیشن جب میں یہاں پہ آیا تھا تو باہر کی ایک دیوار پر عمر ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ملکوال لکھا ہوا تھا. تو اگر کسی کو میں نے کہا کہ میں گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ملکوال میں میری ڈیوٹی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ عمر ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر. لیکن اس کے بعد ہم نے اس ادارے کو وہ پہچان دی, وہاں پہ معزز شخصیات تشریف لائی, ادارے کو ایک نام دیا, ملکوال میں ایک پہچان دی, اور اس طرح ہم نے ایک سفر شروع کیا. یہ کہتے ہوئے کہ بطور شاکر نظامی عصمت دختر سے بڑھ کر ہے قلم کی آبرو, آپ بھی ان پر جو عہد وفا نبھاتے رہے